الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ایک ٹاپک کو لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب ہمیں سوال کرتے ہیں تو اس میں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ٹاپک نکال لیا جائے تاکہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکے۔ تعلیم اور تربیت دو مختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کے دو مختلف پہلو ہیں؟ یہ ذرا وضاحت فرما دیجیے گا کہ تعلیم اور تربیت الگ الگ ہیں یا ایک ہی چیز کے دو پہلو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے جو ارشاد فرمایا وہ بڑا واضح ہے۔ فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا انسان فطری انسانی اوصاف لے کر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ثم ابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی درسگاہ اس کی جہاں سے وہ تعلیم بھی پاتا ہے اور تربیت بھی پاتا ہے۔ تعلیم اور تربیت حصول علم کے ہی ایک ذریعے کے دو مختلف نام ہیں کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ صحیح۔ تعلیم اسے کہتے ہیں جو آپ عمداً کسی کو سکھاتے ہیں یا وہ دیکھ کر سیکھتا ہے، بات سن کر سیکھتا ہے، دیکھ کر سیکھتا ہے، جانتا ہے، یہ تعلیم ہے۔ یا آپ ارادتاً اسے سمجھاتے ہیں یا سکھاتے، یہ تعلیم۔ ایک ہوتا ہے محفل کا غیر شعوری تاثر۔ ٹھیک ہے۔ آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں وہاں ضروری نہیں کہ وہ آپ اس کی تبلیغ کریں، لیکن جیسی محفل ہے ویسا رنگ بندے پہ چڑھنا شروع ہو جاتا۔ بے شک، بالکل ٹھیک۔ تو پہلی محفل چونکہ بچے کی والدین کی ہوتی ہے اور وہ ان کا وہ جو رنگ غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر جو رنگ اختیار کرتے ہیں اسے تربیت کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو ہمیں والدین سکھاتے ہیں یہ تربیت نہیں ہوتی، یہ تعلیم ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ صحیح۔ کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ لفظ اس طرح بولنا ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کو پانی کہتے ہیں، اس کو کھانا کہتے ہیں، یہ انکل ہے، یہ خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ بابا جی ہیں، یہ تمہاری نانی ہے، یہ ساری تعلیم ہے۔ صحیح۔ جو بغیر بولے، بغیر بتائے، بغیر سنے، بغیر پڑھے، غیر شعوری طور پر ایک انداز جو ہمارا مزاج ہے وہ آگے منتقل ہوتا ہے، یہ تربیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تربیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ بچے کی تربیت کریں، تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ اپنی اصلاح کریں، بچے کی تربیت خود بخود خود ہوگی۔ بخود ہوگی، وہ دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی جو اس پہ منعکس ہوتی ہیں کیفیات، وہ از خود اس میں تبدیلی آئے گی۔ ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ خود بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدل نہیں سکے۔ تمنا یہ ہے کہ اولاد نیک ہو جائے۔ جی ہاں، بالکل۔
تو بنیادی جو خرابی ہم سے انہیں منتقل ہو رہی ہے وہ انہیں کیسے نیک ہونے دے گی؟ آپ ان میں نیکی ٹرانسفر کریں گے تو نیک ہوگی نا۔ تو تربیت میں بہت کمی ہے۔ تعلیم تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے بچے کو سکھانے کی، لیکن تعلیم مزاج نہیں بدلتی، تربیت مزاج بدل دیتی۔ صحیح۔ تعلیم ایک بندہ جانتا ہے، کون جواری نہیں جانتا کہ جوا کھیلنے میں نقصان ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے، کھیلتا۔ پھر بھی کھیلتا۔ کون شرابی نہیں جانتا کہ شراب صحت کے لیے بھی مضر ہے؟ حلت حرمت کو تو آپ رہنے دیں، مذہب سے الگ، صحیح بات ہے۔ میڈیکلی آپ دیکھیں تو کون نہیں جانتا کہ مضر ہے؟ کیوں پیتے ہیں؟ تربیت کی کمی ہے۔ صحیح۔ مزاج نہیں روکتا اس سے، بالکل صحیح۔ مزاج میں وہ قوت نہیں کہ اس برائی سے روک سکے۔ تو تربیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غیر شعوری طور پر، اسے ہم نے گڑمڑ کر دیا ہے۔ یہ دو الگ پہلو ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تربیت میں آپ کو سکھانا نہیں پڑتا، سمجھانا نہیں پڑتا۔ صحیح۔ آپ کے وجود سے آج تو میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جیسی آپ کی سوچیں ہیں ویسی ریز آپ کے وجود سے نکلتی ہیں۔ یہ تو میڈیکل سائنس مانتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ وہ ریز جو بھی آپ سے کم ہوگا اس کو افیکٹ کریں گے، جو بھی زیادہ آپ کے پاس رہے گا زیادہ متاثر ہوگا۔ اب بچہ آپ سے ہمت میں بھی کم ہے اور ہمہ وقت آپ کے پاس بھی ہے، تو وہ پوری وہ ریز جو ہیں وہ جذب کر رہا ہے، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تعلیم وہ ہے جو وہ از خود دیکھ کر سن کر سیکھ لیتا ہے یا اسے عمدن آپ سکھاتے ہیں، یہ تعلیم۔ تو ایک ہی بات ایک ہی ہے لیکن اس میں بڑا فرق ہے۔ یعنی ایک شعوری ہے وہ تعلیم ہے، ایک غیر شعوری ہے، فطری ہے، قدرتی ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، از خود ہوتی رہتی ہے، وہ تربیت۔ پھر تعلیم میں دو پہلو ہیں، ایک ہے میں دنیا کو سمجھنا اور اسے استعمال کرنا، ایک ہے اپنا تعلق اس ذات سے رکھنا جس نے دنیا بھی بنائی، ہمیں بھی بنایا اور اس قابل بنایا کہ ہم اسے استعمال کریں۔ صحیح۔ اب جس نے دنیا بھی بنائی، ہمیں بھی بنایا، اس نے پھر ہمیں وہ قاعدے بھی سکھائے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ پہلو جب بالکل چھوٹ جاتا ہے، جسے دین کہتے ہیں یا مذہب کہتے ہیں، تو یہ پہلو ہماری تعلیم سے خارج ہو گیا۔ اب ہم نے بچے کو دنیا تو سکھائی، طریقے استعمال اس نے مالک سے سیکھنا تھا جہاں اس کی آشنائی نہیں ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے گا تو کہیں فائدہ ہوگا، کہیں نقصان ہوگا، کہیں ایکسیڈنٹ کرے گا، کہیں بچ جائے گا، دھکے کھاتا پھرے گا۔ تو تعلیم بھی تب مکمل ہوتی ہے کہ جب اسے دنیا بھی سمجھائی جائے اور دنیا بنانے والا بھی دکھایا جائے اور دنیا کو استعمال کرنے کا وہ سلیقہ سکھایا جائے کہ جس نے دنیا بنائی ہے۔ آپ جو چیز جو بناتا ہے وہ اس کے استعمال کی ایک بکلیٹ بھی بناتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ اس کے بغیر اسے استعمال کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا، مشکل بھی ہوگا، صحیح بھی نہیں ہوگا، نتائج نہیں دے گا۔ تو دنیا کی بھی بکلٹ ہے اللہ کی کتاب۔ بالکل صحیح۔ تو تعلیم بھی تب مکمل ہوتی ہے کہ آپ بچے کو دنیا بھی سکھائیں، ساتھ دین بھی سکھائیں۔ تربیت تب مکمل ہوتی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں کل کو اس طرح کے بنے، تو جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خود کو اس طرح سے بنا لو تو بچے آٹومیٹیکلی بن جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو وہ ایک دیکھ کے تربیت حاصل کریں۔ نظر نہ آنے والی لہریں ہیں، مطلب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ریز ہیں جو آپ کی باڈی خارج کر رہی ہے، اس کی باڈی قبول کر رہی ہے۔
بالکل صحیح بات ہے. جو چیز طاقتور ہوگی اس کی ریز، جو چیز کمزور ہوگی وہ افیکٹ کرے گی اسے، وہ قبول کرے گا. بالکل صحیح. اب بچہ ہے، ہر وقت آپ کے پاس بھی ہے اور ہر چیز آپ سے، کھانا پینا دودھ پانی آپ سے لے رہا ہے، باتیں آپ کی سن رہا ہے، تو وہ ریز بھی اس میں جا رہی ہے. اور بچے بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور ان نہیں، کا اب یہی میں نے جو آپ سے تبصرہ کیا اس چھوٹے بچے کا تو تبصرہ بڑے اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں. آج کل تو بچے کمپیوٹر کا دور ہے، اب تو بہت آج کل ہم سے بڑے ہو گئے ہیں. بہت اب آج کل بڑے ہو گئے ہیں. صحیح بات ہے. اب یہ چھوٹا جو ہے یہ 3 سال اس کی عمر ہے جی ہاں، اور یہ انٹرنیٹ کھول کے لگا لے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. آپ ان سے کہیں نا کہ چاند میں بڑھیا چرخہ کاتی ہے، وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ چاند ہے اور یہ اس طرح کے. حضرت جی بہت شکریہ. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آ کے کچھ سوال شامل کرتے ہیں. ناظرین، ایک ضروری اطلاع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا سالانہ پروگرام بما اجتماعی دعا بعنوان بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دسمبر 2016 بروز اتوار صبح 10:30 بجے دارالعرفان منارہ میں ضلع چکوال، جو کہ کلر کہار موٹر وے سے خوشاب روڈ پر صرف 25 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اس کا انعقاد ہو رہا ہے. آپ اس میں شامل ہوئیے گا اور اس میں حضرت جی کا خصوصی خطاب بھی ہوگا اور حضرت جی کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہوگی. آپ تشریف لائیے گا 4 دسمبر کو. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوشچن کے آپشن میں آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محمد انیس انصاری، ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 12 سال تبلیغ سے جڑا رہا. علماء سے ملاقات اور ان کی خدمت کے علاوہ مساجد میں ساتھیوں کے ساتھ رہا. سب ساتھی انتہائی محبت سے ملتے تھے، مگر جب سے ذکر شروع کیا ہے وہ ساتھی کچھ ناراض اور متنفر سے ہیں. کیا ذکر کی تبلیغ نہیں، اور کیا فضائل اعمال کے علاوہ کسی کتاب کی تعلیم نہیں ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پرانی کہاوت ہے کہ 4-5 اندھے تھے تو انہیں کہیں ہاتھی مل گیا. تو انہوں نے پھر ٹٹول کے دیکھنا تھا تو کسی کا ہاتھ ٹانگوں پہ لگا، کسی کا پیٹ پہ، ایک کے ہاتھ میں دم آ گئی، کسی نے دانت پہ ہاتھ رکھا، دوسرے نے سونڈ پہ. تو جس سے پوچھو، جس نے ٹانگ پہ ہاتھ رکھا تھا وہ کہتا ہے ہاتھی ایک ستون سا ہوتا ہے. صحیح، بالکل جس نے صحیح. سونڈ پہ ہاتھ، وہ کہتے ہیں ہاتھی ایک اژدہا ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں دم آئی وہ کہتا تھا ایک چھوٹی سی پونچھی ہوتی ہے اسے ہاتھی کہتے ہیں. تو ہم نے دین کا یہ حشر کر دیا ہے. اللہ اکبر. تمام ارکان دین ضروری ہیں اور سارے رکن مل کر دین بنتا ہے. ایک بندہ الف بے تے بنیادی قاعدہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ بھی تبلیغ کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے. صحیح. ایک بندہ بین الاقوامی سطح پہ اس کی بات پہنچے، وہ بھی تبلیغ ہی کر رہا ہے. اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، اپنی اپنی استعداد کار ہے. تو یہ اب آپ فوج کو تقسیم کرنے لگ جائیں جی، یہ تو گولی چلاتا ہے، یہ توپ خانہ ہے، یہ تو توپ والا کہے جی نہیں یہ صرف توپ خانہ فوج ہے. جی، پیدل لڑنے والا سپاہی کہے صرف جی رائفل سے لڑنے والے جو ہے فوج ہے. نہیں جی یہ جو ہسپتال والے ساتھ ہیں یہ تو فوجی نہیں ہے، فوج تو ہم میں جو لڑتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ جو کمیونیکیشن والے ہیں یہ نہیں فوجی جی، یہ ٹیلی فون کی تاریں ہی لگاتے رہتے ہیں. یہ جو لانگری روٹی، یار کوئی بھی ان میں سے مس کرے تو آپ لڑ نہیں سکتے. نہیں سکتے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ سارے مل کے فوج بنتی.
ارکان دین، نوافل، مستحبات، سنت، فرائض سارے مل کر دین بنتا ہے۔ صحیح۔ تو کسی بھی ایک کام پہ یہ اصرار کرنا اور کہنا کہ یہی دین ہے، پھر ایک اور مصیبت ہے، تبلیغ کے سارے طریقے یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں تبلیغ ہے، بالکل بالکل۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی جو ہم کرتے ہیں صرف یہ تبلیغ ہے باقی کچھ نہیں، تو یہ بدعت بن جاتی ہے۔ صحیح، یہ صحیح، دین میں ایک بالکل نئی صحیح۔ ایجاد ہے، اور بدعت اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کلو ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی دوزخ کی طرف جاتی ہے، او کما قال رسول اللہ اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی اپنی اپنی ہر بندہ تبلیغ کا، یہ جو ہماری مرجع تبلیغ ہے اس کے لیے قرآن کا معیار کچھ اور ہے۔ قرآن کا معیار یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر آبادی میں سے کچھ لوگ پورا دین سیکھیں۔ صحیح۔ ہر مسلمان دین بھی سمجھتا ہے، دنیا سمجھتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہر آبادی، ہر گاؤں، ہر قریے، شہر کے ہر محلے سے کچھ بچے ایسے ہوں جنہیں مکمل دین سکھایا جائے، اور جو پھر آ کر اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے متعلقین میں دین کی تبلیغ کریں۔ بالکل ٹھیک، یہ قرآن کا بتایا ہوا شرعی قاعدہ ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک آدمی کو آتا جاتے ہی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں میں بین الاقوامی تبلیغ کر رہا ہوں۔ بھئی کیا تبلیغ کر رہے ہو تمہیں؟ خود کچھ نہیں آتا۔ خود کچھ نہیں آتا، بالکل صحیح۔ اصل یہ بنیاد رکھی تھی حضرت نے، مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، بہت اچھی بنیاد تھی۔ نواح دہلی میں سکھوں کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں جو صحیح۔ انگریزوں نے انہیں دی تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ مظاہرے سارے مسلمان، اکثر مظاہرے مسلمان تھے۔ ہم نے یہاں دیکھا جب وہ مہاجر بن کے یہاں بھی آ گئے تو انہیں کلمہ نہیں آتا تھا، نماز نہیں آتی تھی، پگڑی سکھوں کی طرح باندھتے تھے، بلکہ سکھوں کا بالوں کا جوڑا ہوتا ہے تو اس طرح اوپر کپڑا، تو یہ اپنی پگڑی کا گولا سا بنا کر سر میں رکھ کے اوپر اس طرح کر لیتے، اچھا، یعنی اس حد تک۔ بالکل ٹھیک۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شروع کیا کہ کچھ بندے ان دیہات میں بھیجے جائیں جو ان کو کم از کم بنیادی عقائد تو بتائیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے 5-6 ارکان، ان میں بنیادی رکن ذکر بھی تھا، صحیح، جو اب تک جاری رہا۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو اب امیر ہیں مولانا صاحب، ان سے پہلے جو امیر تھے ان کے عہد میں جاری رہا۔ اچھا، نصاب میں داخل تھا، جو 5 ارکان نہیں تھے، 6 تھے۔ 6 تھے، صحیح، پرانا تبلیغی نصاب آپ نکالیں، اس میں موجود ہے۔ صحیح، اور ان کے بزرگ کہتے تھے کہ اگر ذکر چھوڑ دو گے تمہاری تبلیغ میں چلت پھرت رہ جائے گی۔ یہ ان کے بزرگوں کے الفاظ ہیں۔ اچھا، صحیح، لیکن ہمارا کوئی مزاج ایسا ہے کہ من حیث الاسلام ہم سارا اسلام ہضم نہیں کر پاتے، ایک رکن کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس پہ مصیبت یہ کہتے ہیں یہی اسلام ہے، باقی سب غلط ہیں۔ بالکل صحیح، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے۔ تبلیغ کرنی چاہیے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے تبلیغ کا۔ ایک سکول میں بیٹھا تبلیغ کر رہا ہے، ایک تھانے دار تھانے میں اگر انصاف کرتا ہے تو یہ بھی تبلیغ ہے۔ بے شک، جہاں وہ بے ظلم شک، کرتا ہے وہ زیادتی ہے، جہاں انصاف کرتا ہے، ایک عدالت جج بیٹھا انصاف کرتا ہے، انصاف فراہم کرتا ہے، وہ بھی وہ بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ ہے، وہ بھی عبادت ہے، بے شک، لوگوں کے سامنے آپ دین پر عمل کرتے ہیں، یہ بھی عملی تبلیغ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو بے شک، انبیاء علیہ السلام نے کسی ایک کام کو پکڑ کر اس کے 5 رکن بنا کر تبلیغ نہیں کی، مہد سے لحد تک، کوئی شک ماں نہیں، کی گود سے قبر قبر تک تک کی زندگی کا سارا سفر سکھایا ہے۔ بالکل صحیح۔ محمد ممتاز ایبٹ آباد سے، ملازم کی اجرت اس جاتے دور میں کیا ہونی چاہیے اور ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ اس کے علاوہ مالک کا اپنے ملازم کے ساتھ اسلام کی روح سے کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مالک کا اور ملازم کا
درجہ متفرق ہے، رشتہ ایک ہی ہے، دونوں انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، مالک جو کھاتا ہے پہنتا ہے اسے ملازم کی ضرورت کا بھی احساس رکھنا چاہیے، اس کے معیار کے مطابق اس کا کھانا، اس کا لباس بھی جو اس کا معیار ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جو کام وہ نہیں کر سکتا اس سے نہ لیا جائے، اس میں جو استعداد ہے اس سے وہ کام لے۔ باقی یہ امور انتظامی ہیں کہ کس دور میں اجرت کتنی ہو، ٹھیک ہے، اس کے لوگ مکلف ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہر ایک کو اتنا دو جس سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اب یہ حکمرانوں کا کام ہے، میرا اور آپ کا نہیں، کہ وہ دیکھیں کون آدمی کتنے میں گزارا کر سکتے ہیں ان کی اجرت، اور وقتاً فوقتاً حکومت کرتی رہتی ہے۔ تو یہ انتظامی امور سے متعلق ہے، ہم طے نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ منور حسین ہے، ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا نماز پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہی ایمان مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے، یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے، قرآن پڑھنا بھی بہت ضروری، بڑا مجرب نسخہ ہے، لیکن دونوں کے لیے حلال کمانا، حلال کھانا، سچ بولنا، دیانتداری، یہ بھی شرائط ہیں۔ اور ان سب کو پانے کے لیے ذکر قلبی بھی ایک دوا ہے کہ اللہ کرے دل ذاکر ہو جائے، حرام سے متنفر ہو جائے، جھوٹ سے متنفر ہو جائے، کردار کی اصلاح ہو جائے، نماز اور تلاوت میں خلوص آ جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جلالی ہیں راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں کہیں کوئی اسلامی بینکاری ہے جہاں پیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اس دور میں ہر علاقے میں جادو ٹونا پھیلا ہوا ہے، اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ بھئی مجھے تو اسلامی بینکاری کہیں ملی نہیں، ہم تو انہی بینکوں میں جو پیسہ اللہ دیتا ہے وہ رکھتے ہیں، بغیر سود کے رکھتے ہیں، نہ سود لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، اور یہ مجبوری ہے کہ ہم اسے کہاں باندھ کے رکھیں۔ تو مجھے تو نہیں ملی، آپ کو مل جائے تو مجھے بھی بتانا۔ دوسرا جادو ٹونا، وہ کہتے ہیں بہت جادو زیادہ پھیلا ٹونا ہوا ہے۔ فضول سی بات ہے، جادو ٹونا جو ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں، شیطانی عملیات ہوتے ہیں، شیطان لوگوں کو کلمات سے کھاتا ہے، جتنا اس سے ممکن ہو چاہتا ہے جیسا یہ کہتے ہیں کر دوں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اسلام پہ کار بند رہیں، نمازیں باقاعدگی سے پڑھیں، کثرت سے باوضو رہیں، کہیں کوئی اثر محسوس ہو تو آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کر لیں، انشاءاللہ جادو ٹونے والا بکتا رہے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ بالکل صحیح بات۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0334955521، اور اسی طرح سے میل کر سکتے ہیں almushir.tv کی ویب سائٹ پہ کوشچن کے آپشن میں جا کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ایک ضروری اعلان، ضروری اطلاع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا سالانہ پروگرام بما اجتماعی دعا بعنوان بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دسمبر 2016 بروز اتوار صبح 10:30 بجے دارالعرفان منارہ ضلع چکوال، جو کلر کہار موٹر وے سے خوشاب روڈ پر 25 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اس میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا حضرت جی کا خصوصی بیان اس میں ہوگا، اور آپ تشریف لائیے گا، حضرت جی کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال سید عارفین خالد ٹورنٹو کینیڈا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی، ملک علی یار خان صاحب کی کتاب دلائل السلوک میں ایک مقام پر سلوک کو قیوم کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا درجہ غوث سے بلند اور کتب ارشاد سے نیچے رکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیوم نبی کا نائب ہوتا ہے۔ میں نے قیوم صرف ذات باری تعالیٰ کو جانا ہے، کوئی انسان قیوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ یہ نادانی کی باتیں ہیں اور نہ جاننے کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ذات باری القیوم ہے۔ ٹھیک ہے،
ذات باری القیوم ہے۔ القیوم ہے، ٹھیک ہے، ایسا قیوم ہے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صفاتی طور پر آپ لوگوں کو بھی قیوم کہتے ہیں، عام آدمی کا نام عبد نام القیوم آپ عبد کہتے ہیں القیوم۔ قیوم، تو اس میں کوئی شرک تو نہیں ہو جاتا۔ صحیح صحیح۔ اور یہ انہوں نے جو ترتیب لکھی ہے یہ بھی ان کی سمجھنے میں انہیں غلطی لگی یا لکھنے میں انہیں غلطی لگی۔ یہ ترتیب اس طرح نہیں ہے۔ قطب ارشاد غوث کے بھی نیچے ہوتا ہے، قیوم غوث سے 2 درجے اوپر ہوتا ہے، اور کبھی صدیوں میں ہوتا ہے، عموماً غوث تک مقام رہتے ہیں۔ یہ مناصب ہیں اللہ کے، اور ان کی وجہ کئی دفعہ میں یہاں سوال جواب میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح نظام شمسی میں مختلف سیاروں ستاروں سے نظام کائنات اللہ نے زمینی نظام منسلک کر دیا ہے، اسی طرح انسانوں میں بعض افراد روشن ستاروں کی مانند ہوتے ہیں جو ماحول کو متاثر کرتے ہیں، اور یہ اقطاب یا قطب ارشاد یا قطب الاقطاب یا غوث سے اگر کہیں کسی کو ترقی نصیب ہو تو وہ فرد ہوتا ہے، فرد ترقی کرے تو قیوم بنتا ہے، تو قیوم ترقی کرے قطب وحدت بنتا ہے، قطب وحدت اگر ترقی کرے صدیق بھائی، یہ مناصب ہیں اولیاء اللہ کی۔ صحیح صحیح۔ اور اب یہ ولی میں صدیق ہے تو آپ کہیں جی وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، انہ کان صدیق النبی، وہ نبیوں میں صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق تھے، وہ صحابہ میں صدیق تھے۔ ولی کوئی صدیق بنتا ہے وہ ولیوں میں صدیق۔ تو یہ ایک شعبہ ہے، علم ہے اپنا اپنا، چونکہ ان کی معلومات ناقص ہیں تو انہوں نے اسے خلط ملط کر کے تو کر دیا، تو ان کی سمجھ کا قصور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، سرمد گوندل ہیں، یہ کہتے ہیں جس طرح ایک باپ بچوں کے بیمار ہونے پر زبردستی دوا پلاتا ہے، دین کی راہ پر بچوں کو لانے کے لیے بھی زبردستی کی جا سکتی بالکل زبردستی کی جا سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا عادی بنائیں، کبھی پڑھے گا نہیں پڑھے گا، 10 سال کی عمر ہو جائے تو نہیں پڑھتا، اسے چھوٹی موٹی سزا دیں، ہلکا سا چانٹا لگائیں، اسے کوئی ڈر پیدا کریں، کوئی ایسا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بچہ چونکہ نہیں جانتا تو دنیاوی امور تو ہم اسے زبردستی بھی سکھاتے ہیں، دین کیوں نہیں؟ اور یہ زبردستی صرف اپنے بچوں یا ان کے دائرۂ جن کے اوپر اختیار آپ کا میں اثر کرے ہے گا نا، یہ اپنے وہیں پہ کیا جا سکتا ہے۔ دائرۂ اختیار میں کرے گا نا، وہ ٹھیک ہے۔ اپنے سے اوپر تو فساد ہوگا۔ فساد ہوگا، بالکل جہاں ٹھیک اس بات۔ کی زبردستی حاکمیت چل سکتی ہے ٹھیک ہے، وہاں کرے، اور جن کی بہتری وہ چاہتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے، بہتری تو سب کی چاہیے، لیکن جہاں دائرۂ اختیار ہے وہاں تک کر وہاں تک کرے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کو زبردستی بندوق کی نوک پہ جنت میں لے جانا، وہ تو وہ اس سے نہیں، وہ دوسری چیز قبول ہے، اسلام وہ دوسری چیز ہے۔ نہیں، وہ دوسری چیز ہے، قبول اسلام۔ ٹھیک ہے، آپ کسی سے اسلام زبردستی منوا نہیں سکتے۔ جس نے اسلام مانا ہوا ہے اس سے تو زبردستی، اگر وہ والدین کے قبضے میں تو وہ کرائیں گے، اگر ان کے قبضے سے نکل کر جوان معاشرہ ہو جاتا تو حکمرانوں کی حکومت کی ذمہ داری ہے مسلمانوں سے اسلام پر زبردستی عمل کرائے۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ جیسے سعودیہ میں وہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک بندہ بازار میں پھر رہا ہوتا ہے سرکاری، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، صحیح، جاؤ نماز پڑھو۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ جائے سزا ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جو دائرۂ اختیار میں ان کے اوپر جو سختی کی جا اسلام سکتی، قبول کا، جو فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے اس سے زبردستی پریڈ نہیں کرائی جائے گی، بالکل کرواتے جو نہیں ہوتا اسے تو کوئی نہیں کہے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ جس نے اسلام قبول کیا اس پر عمل کرایا جائے گا، والدین کے بس میں وہ کرائیں گے، معاشرے کے بس میں وہ کرائے گا، حکومت کے بس میں تو حکومت بھی کرائے گی، اور صاحب اختیار ہی کروائے گا، کسی دوسرے کو دوسرے اختیار تو نہیں ہے۔ نہیں، دوسرا تو فساد بالکل ٹھیک بنتا ہے بات، نا، وہ فساد بن جائے گا، صاحب اختیار ہی کرے گا، بالکل ٹھیک۔ رانا مدثر ہیں لاہور سے، جس طرح پہلے لطیفہ قلب میں ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ لفظ اللہ دل کی گہرائی میں اتر رہا ہے، اسی طرح کیا دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں لطائف میں بھی مقررہ جگہوں تک گہرائی میں جانے کا احساس کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، یا ان لطائف میں گہرائی میں جانا مناسب نہیں، نہیں؟ وہی طریقہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہی طریقہ۔ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ شیطان نماز کے دوران کم از کم سورہ فاتحہ میں دھیان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا جب یہ احساس ہو جائے کہ دھیان بٹ گیا ہے تو آمین کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے تاکہ شیطان تنگ آ کر
نہیں، دوبارہ سے 12 کی ضرورت نہیں. اگر آپ اس طرح کریں گے تو سارا دن صورت ہی دہراتے رہیں گے. ٹھیک ہے. نماز کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر سالک ہو، دل ذاکر ہو، پھر تو توجہ اللہ از خود ہوتی ہے، انوارات و تجلیات آ رہے ہوتے ہیں، کیفیت بن رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو کم از کم ترجمہ یاد کر لے اور یہ تو سوچے کہ اللہ کے روبرو کھڑا ہوں، کیا رہا ہوں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو شیطان کی اللہ اس پر لعنت کرے. میں تو سمجھتا ہوں اس کی تو ہمت ہے کہ یہ تو باز نہیں آتا، یہ تو صحیح. اپنا کام کر. ہمیں اسی سے پکڑنا چاہیے کہ یہ اپنا کام نہیں چھوڑ، ہم کیوں چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ وہ کیفیت پیدا کریں کہ شیطان کو مصیبت پڑی ہوئی ہو. بالکل صحیح. ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے، مومن سے تو شیطان کو ڈرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم بار بار پڑھیں گے تو شیطان شاید نہیں، بار بار پڑھیں گے تو آپ کو بار بار پہ لگائے رکھے. صحیح. وہم کا علاج وہم کو دور کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس پر عمل شروع کر دو تو بڑھتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ابو ضیاء ہیں، یہ کہتے ہیں ایک دفعہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تو کیا قیامت سے پہلے دوبارہ جسم میں آ سکتی ہے؟ بھئی دیکھیں، روح اور جسم کا تعلق جو ہے یہ اس کی کیفیات اللہ بہتر جانے. ٹھیک ہے. ہمارے تجربے میں جو آتا ہے ظاہراً ہم دیکھتے ہیں کہ بدن سے، شہید کے بدن سے بھی روح کا اتنا تعلق ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء سلامت، وجود سلام، خون تک جاری رہتا. صحیح. بالکل صحیح. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، آج بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی اس وقت کالج میں تھے. مجھے ان کے کلاس فیلو نے بتایا، پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کا گواہ ہوں. کہتے ہیں اس کالج والوں نے ایک میت خریدی کسی غریب کی، لوگ دفن کرنے کی بجائے بیچ بھی دیتے ہیں، جو کمیٹی کے آگے چڑھ گئی ہے کسی کے. تو اسے جب انہوں نے لیبارٹری میں رکھا، وہ چیر پھاڑ کے لیے، تو دوسرے نے دیکھا تو سب پہ بڑی فنگس تھی، اس کے اوپر آ گئی. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو تھے پرنسپل، انہوں نے کہا بھی یہ تو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہے، اس پہ فنگس آ گئی، اسے دفن کر دی. کوئی 2 سال گزر گئے. صحیح. 2 سال بعد پھر انہوں نے کہا اب تو وہ صرف ہڈیاں رہ گئی ہوں گی. یار تو ہڈیاں تو نکالو نا، وہ ڈھانچہ بنا کر تو اس پر تو جو ہو سکتا ہے وہ کریں. وہ جب قبر کھولی گئی تو اس میں فنگس بھی نہیں تھی اور میت بھی تر و تازہ تھا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا سر وہ تو بالکل صحیح میت تر و تازہ ہے. تو اس نے کہا نہیں یار، وہ جلد رہ گئی ہوگی، گل گیا ہوگا، تو اس پر تیزاب ڈال دو. خاص تیزاب ان کے پاس ہوتا ہے جو میت پہ ڈالتے ہیں تو ایک دم گوشت چھائی بن جاتا ہے، تو ہڈیاں نکل آئیں گی. اس نے کہا جی، انہوں نے اسے رکھ کے ٹیبل پہ اس پہ تیزاب ڈالا، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا. ٹیبل پہ گرا، ٹیبل جلنا شروع ہو گیا. فرش پہ گرا، جھاگ بن گئی. میت پہ کوئی اثر نہیں. سبحان. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. پھر پرنسپل سے کہا، اس نے کہا یہ کسی شہید کی میت ہے، اسے عزت سے دفنا دیجیے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یعنی اتنا تعلق اس بدن سے روح کا تھا. ہاں بالکل ٹھیک. 40 برس بعد صحابہ کے اجساد مبارک احد کے میدان سے نکالے گئے تو تر و تازہ تھے. صدیوں بعد نور الدین زنگی نے یہ جالی مبارک روضہ عطر کے گرد بنوائی. تو روضہ عطر کی دیوار کھودتے ہوئے ایک کدال کا ذرا سا لگ گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر، خون جاری ہو گیا. بالکل صحیح. دنیا یہ باتیں اللہ جانے. یہ قبر میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کس کی روح کا تعلق کس سے کیا تھا. آپ ان سوالوں کے جواب تیار کریں جو آپ سے پوچھے جانے. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے ساتھ ہی حضرت جی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. سوالات کافی سارے رہ گئے لیکن اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم، ایک ضروری اطلاع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا سالانہ پروگرام بما اجتماعی دعا بعنوان بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دسمبر 2016 بروز اتوار صبح 10:30 بجے دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں منعقد ہو رہا ہے، جو کہ کلر کہار موٹر وے سے صرف خوشاب روڈ پہ صرف 25 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. آپ اس میں شامل ہونا اور اس میں حضرت جی کا خصوصی بیان بھی ہوگا اور آپ کو حضرت جی کی زیارت بھی نصیب ہوگی. اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمارے اس پروگرام میں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے
033349555021 और इसी तरह से आप हमें मेल कर सकते हैं almurshid.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन पे जाके अपना सवाल लिखिए और हमें भेज दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।